الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وله الحمد وهو وارث الحمد وله الحمد وهو باعث الحمد وله الحمد وهو أول الحمد وله الحمد وهو آخر الحمد الصلاة والسلام على معدن الوحي والقرآن ومنزل النور والفرقان والشاهد على خلق الرحمن والکریم عند رب المنان سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ دعا ہے بحق محمد و آل محمد تمام سامعین و ناظرین سے یہ عبادات اپنی بارگاہ میں خدا قبول فرمائے، تمام آفات ارضی و سماوی سے خدا محفوظ فرمائے۔ جن مومنین اور مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مومنین مومنات عزیداری سید و شہداء میں مصروف ہیں خدا ان کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام سے خداوند کریم اسلام کو محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر تمام عالم اسلام، علماء و مراجع، بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 7 کے ایک جز کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اے حبیب، بے شک آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اس ہدایت کے عنوان سے قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں۔
خدا فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید ہدایت کرنے والا ہے اس راستے کی جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے مجھے خلق کیا اور بس وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ بتا دیا، اے حضرت انسان اب تیری مرضی کہ شکر کرے یا کفر کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اب انسان کی مرضی کہ اس ہدایت کے راستے پہ چل کر فرشتوں سے افضل ہو جائے یا اس کا انکار کر کے جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ اور اگر کوئی اس راستے پر عمل کرتا ہے، اس ہدایت پر عمل کرتا ہے، تو اس کو وہ مقام اور وہ منزلت ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس راستے پر عمل کیا اس کے بارے میں کہ السلمان منا اہل البیت، یعنی اگر اس ہدایت کے راستے پر عمل کریں گے تو السلمان منا اہل البیت کا مصداق بن سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اس راستے پر عمل نہ کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ ایسے افراد کے لیے رسول نے فرمایا قوموا عنی، میری بزم سے نکل جاؤ۔ خدا نے بنی نوح انسان کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا، بلکہ ہدایت کا انتظام پہلے کیا، ہدایت پانے والے بعد میں آئے، تاکہ کسی کو اس اعتراض کا موقع نہ ملے کہ اے پروردگار ہم تھے مگر کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا۔ خدا فرماتا ہے ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ دنیا کا بھی مالک خدا ہے، آخرت کا بھی مالک خدا ہے۔ دنیا کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ھاد، اے حبیب آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، منذر اور ہاد۔ منذر کسے کہتے ہیں اور ہاد کسے کہتے ہیں؟ منذر یعنی انذار کرنے والا اور ہاد یعنی ہدایت کرنے والا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انذار اور ہدایت میں فرق ہے۔ انذار اس دعوت کو کہا جاتا ہے جو ان افراد کو دی جائے جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں
اور ان کو ایمان کی طرف اور راہ مستقیم کی طرف بلایا جائے، یعنی دعوتہم الی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف دعوت کو انذار کہا جاتا ہے۔ اور ہدایت یہ وہ دعوت ہے جو ان افراد کو دی جاتی ہے جو ایمان لا چکے ہیں اور اس ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، استقامت کے لیے، اور ایمان لانے کے بعد قوانین و ضوابط پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے، اس دعوت کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ بیان کرتا چلوں کہ جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان میں اور اس کے علاوہ جو متعدد آیات ہیں اس میں لفظ ہدایت یا لفظ ہادی مطلق استعمال ہوا ہے، مگر اس آیت میں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس آیت میں منذر سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہاد سے مراد کوئی اور ہستی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت میں منذر سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہیں اور ہاد سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہیں، مگر اگر ایسا ہوتا تو منذر اور ہاد کے درمیان فاصلہ نہ ہوتا، آیت یوں ہوتی انما انت منذر وہاد لکل قوم، مگر منذر اور ہاد کے درمیان فاصلہ یہ بتا رہا ہے، یہ فاصلہ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ منذر اور ہستی ہے اور ہاد اور ہستی ہے۔ اور تمام شیعہ اور بہت سارے اہل سنت علماء و محققین و مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور متعدد آیات موجود ہیں جس میں یہ بیان کیا، جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا انا منذر، اور علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وعلی ہاد، میں منذر ہوں اور علی ہادی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، اس ہادی کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، جب تک حجت خدا دنیا میں نہیں ہے یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ تو اس دنیا کا باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی ہادی موجود ہے، اور خداوند عالم نے تخلیق کائنات کے اوائل میں ہدایت کا ایسا انتظام کیا کہ ایک لحظہ اور ایک لمحہ کے لیے کسی ایک فرد کو بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ تو جب اللہ تخلیق کائنات کے اوائل میں ہدایت کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ ایک فرد کو بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑتا، تو پھر اس زمانے میں کروڑوں اور اربوں انسانوں کو بغیر ہدایت کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا موجود ہو، اور خود اسی آیت میں خدا فرما رہا ہے وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد،
اے حبیب تو منذر ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں قوم موجود ہے اس وقت تک ہادی کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. مشکل کے واسطے مشکل کشا ضروری ہے. مصطفیٰ کی گود میں ایک مرتضیٰ ضروری ہے. کیوں نہ اس بات پہ مجھے یقین ہو ساجد، زمانہ کوئی ہو امام الہدا ضروری ہے. تو اس زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو پردہ غیبت میں ہماری ہدایت فرما رہی ہے. انسان اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتا ہے. اس کو دعا کی احتیاج ہوتی ہے. قدم قدم پر دعا کی احتیاج ہوتی ہے. قدم قدم پر خدا کی بارگاہ میں دست بدعا بلند کرتا ہے. اور یہ خدا سے ربط کا اچھا طریقہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. انسان ہر قدم پہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مگر انسان کی زندگی کا محور و مرکز دو دعائیں ہوا کرتی ہیں. ایک دعا یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے ہدایت دے دے. دوسری دعا یہ ہوتی ہے کہ اے خدا مجھے نجات دے دے. خدا نے ہدایت کا راستہ بتا دیا کہ انسان اس ہدایت کے راستے کو حاصل کرے اور نجات پالے. پس انسان ہدایت کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور نجات کے لیے بھی دعا کرتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی اس ضرورت کو محسوس کیا اور فرمایا کہ اے حضرت انسان، اگر تو ہدایت چاہتا ہے، اگر تو نجات چاہتا ہے تو تجھے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اگر ہدایت چاہیے تو حسین ابن علی کے دروازے سے ملے گی، اگر نجات چاہیے تو حسین ابن علی کے دروازے سے ملے گی. ہدایت بھی حسین ابن علی کے دروازے سے اور نجات بھی حسین ابن علی کے دروازے سے. اور یہی ہدایت تھی کہ جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند نے قیام فرمایا. حسین ابن علی نے اس ہدایت کے لیے قیام فرمایا. جب حق کو ناحق کہا جا رہا تھا، جب ناحق کو حق کہا جا رہا تھا، جب حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، جب شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا، جب فاسق و فاجر کو منبر پر بٹھا دیا گیا تھا اور حکومت اس کے سپرد کر دی گئی تھی، اور اس نے برملا یہ اعلان کیا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کہ یہ بنی ہاشم نے اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا ہے. نہ کوئی ملائکہ نازل ہوئے ہیں، نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی رسالت ہے. اس وقت حسین ابن علی نے قیام کیا اور بتلا دیا کہ اے یزید، تجھے کس نے کہا کہ رسالت بے وارث ہوتی ہے؟ آج بھی رسالت کے وارث موجود ہیں. جو رسالت کے وارث تھے وہ میدان عمل میں آ گئے. اور حسین ابن علی نے اپنے فرمودات، اپنے ارشادات اور اپنے شعارات میں اس قیام کے مقصد کو بیان کیا. ولید کے دربار میں حسین ابن علی نے فرمایا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، وہ مجھ سے بیعت طلب کرتا ہے، مثلی لا یبایع مثلا،
مجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی متدین شخص ہوتا تو کیا حسین ابن علی اس کی بیعت کر لیتے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ یہ بیعت، یہ حکومت، یہ خلافت حق ہی حسین ابن علی کا تھا. خود دربار میں حسین ابن علی نے فرمایا کہ بیعت اور خلافت کا حقدار ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی، اور نہ ہی حسن مجتبیٰ نے کسی کی بیعت کی ہے، اور نہ ہی علی مرتضیٰ نے کسی کی بیعت کی ہے. اس لیے کہ خلافت کے حقدار ہی یہی ہستیاں ہیں. اور حسین ابن علی نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں. پھر فرمایا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں. بلکہ مختصر یوں کہوں کہ حسین ابن علی نے قیام کر کے پورے دین کو بچا لیا. پورے دین کی حفاظت کی حسین ابن علی نے. دین کے 4 مراحل ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بنتے ہیں. ایک ہے آغاز دین، دوسرا تکمیل دین، تیسرا دین کی حفاظت، اور چوتھا دین کا غلبہ. آغاز دین نام ہے دعوت زول نشیرہ، اور تکمیل دین کا نام ہے غدیر، اور حفاظت دین کا نام ہے کربلا، اور دین کے غلبے کا نام ہے حکومت مہدی علیہ السلام. کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس پوری دنیا میں ہدایت پھیل جائے گی اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. تو دین کی حفاظت کا نام ہے کربلا. حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر کے دین کو بچا لیا. دین کو بچایا حسین ابن علی نے، اور حسین ابن علی کو بچایا سیدہ زینب نے. کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شام سے لے کے مدینہ، سیدہ زینب حسین ابن علی کو بچاتی رہی. سید سجاد اور سیدہ زینب کو جہاں کہیں بھی موقع ملتا فرش عزا بچھا دیتے، حسین کی مجلس کا انعقاد کرتے. سوال کرتی ہے دنیا کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. پرسہ کے ایام ہیں، گزر گیا روز عاشور، آ گئی 11 محرم، تیار ہو گیا اسیروں کا قافلہ. اسیروں کا قافلہ جب تیار ہوا، جان بوجھ کر اس قافلے کو اس مقام سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. جب یہ قافلہ شہیدوں کے لاشوں کے پاس سے گزرا، کسی بی بی نے اپنے آپ کو نہر فرات پہ گرا دیا، کسی بی بی نے اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پہ گرا دیا، کسی بی بی نے اپنے آپ کو عباس کی لاش پہ گرا دیا، کسی بی بی نے اپنے آپ کو قاسم کی لاش پہ گرا دیا. ایک بی بی ہے جس نے اپنے آپ کو پتھروں کے ڈھیر کے پاس گرایا. جیسے ہی بی بی زین سے نیچے آئی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، کونیوں سے اس لاش سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا اور ایک فریاد کر کے کہتی ہے انت عاقل حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا میری ماں زہرا کا
لخت جگر تو ہے، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا اور ایک استغاثہ کیا، یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، اے میرے نانا جان، آپ پر فرشتے سلام کرتے ہیں اور یہ آپ کا فرزند حسین خون میں لت پت ہے، خون میں گلتا ہے۔ بس عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام میں ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا مقام آیا کہ شام میں آگے آگے شہیدوں کے سر ہیں، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں، چھت پہ دشمنوں کی خواتین کھڑی تماشا دیکھ رہی ہیں، کوئی پتھر مار رہی ہے، کوئی آگ برسا رہی ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک مستور نے جب شہیدوں کے سر نو کے سینہ پہ دیکھے، اس دشمن کی خاتون کی نظر ایک جوان کے سر پہ پڑی، یہ علی اکبر کا سر تھا، یہ وہ شہید تھا جسے حسین ابن علی نے نماز شب میں دعائیں کر کر کے مانگا تھا۔ اتنا خوبصورت تھا حسین ابن علی کا یہ بیٹا کہ دشمن کی خاتون بھی برداشت نہ کر سکی۔ جب اس دشمن کی خاتون کی نظر اس سر پہ پڑی، وہ خاتون کہتی ہے، اللہ کرے اس جوان کی ماں مر گئی ہو۔ ام لیلہ کی آواز آئی، علی اکبر کی ماں مری نہیں، شامیوں سے پتھر کھا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پرسہ کے ایام ہیں، جی بھر کے پرسہ دے لیں زہرا کو، ان کے مظلوم بیٹے کا، ان کی مظلوم اولاد کا۔ بس آخری چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علماء سے یہ سنا ہے کہ جب یہ قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پہ آیا، ایک مقام پہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا۔ سیدہ زینب سمجھ گئی کہ شاید سکینہ کوئی سوال کرنا چاہتی ہے۔ پوچھا سیدہ زینب نے، سکینہ کوئی سوال کرنا چاہتی ہے، کچھ مانگنا چاہتی ہے؟ سکینہ فرماتی ہے، نہیں پھپھی اماں کچھ نہیں چاہتی۔ سیدہ زینب نے فرمایا، سکینہ جو مانگنا ہے مانگ، یہاں تیرے بابا حسین نہیں جن سے تو سوال کرے گی، یہاں تیرے بھائی علی اکبر نہیں جن سے تو مانگے گی، یہاں تیرے چچا عباس نہیں جن سے تو سوال کرے گی، جو مانگنا چاہتی ہے مانگ۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے، پھپھی اماں بہت پیاس لگی ہے، اگر ہو سکے تو چند گھونٹ پانی کے مل جائیں، پانی کا نام سننا تھا۔ سیدہ زینب فرماتی ہے، سکینہ بیٹی یہاں پتھر مارنے والے سبھی ہیں، یہاں نیزے مارنے والے سبھی ہیں، یہاں آگ برسانے والے سبھی ہیں، مگر پانی دینے والا کوئی نہیں۔ ان بیویوں کی اس گفتگو کو چھت پہ موجود ایک عورت نے سنا، جلدی سے گئی، پانی کا پیالہ بھرا، اس مقام پہ آئی جہاں پہ یہ بیویاں محض گفتگو تھی۔ جناب سکینہ کی طرف پانی کا پیالہ بڑھایا اور کہا، اے بی بی یہ پانی پی لے، مگر پانی پی کے میرے لیے ایک دعا کرنا۔ جناب زینب فرماتی ہے، سکینہ پہلے اس بی بی کے لیے دعا کر دے، بعد میں پانی پینا۔ سیدہ سکینہ نے دعا کا پوچھنے کے لیے اپنے منہ کو بلند کیا، اپنے رخساروں کو بلند کیا۔ وہ پانی لانے والی بی بی نے جب سیدہ سکینہ کی طرف دیکھا، منہ پہ تماچوں کے نشان، کانوں سے خون جاری، اپنی دعا کو بھول گئی۔ کہتی ہے، اے قیدن بی بی پہلے میرے لیے یہ دعا کر، جیسے تو یتیم ہوئی ہے خدا کسی کو ایسے یتیم نہ کرے۔ سیدہ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس بی بی کے بچوں کو یتیمی سے بچانا۔ پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے؟
وہ بی بی کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ مجھے جلد از جلد مدینہ محمد کی زیارت ہو جائے. مدینہ کا نام سننا تھا. سیدہ زینب آگے بڑھی, پوچھا اے بی بی تو مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ وہ کہتی ہے مدینہ میں میرے آقا حسین رہتے ہیں, مدینہ میں میرے آقا سجاد رہتے ہیں, مدینہ میں میرے آقا عباس رہتے ہیں, مدینہ میں میرے آقا علی اکبر رہتے ہیں, مدینہ میں میری آقا ذاتی زینب رہتی ہے. جیسے ہی زینب کا نام سنا سیدہ زینب سے برداشت نہ ہوا. بی بی فرماتی ہے اے بی بی اگر تجھے اس بازار میں زینب نظر آ جائے, وہ پانی لانے والی بی بی کہتی ہے اگر تو قیدن نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی. زینب کوئی تجھ جیسی خاتون نہیں جو بازاروں میں آ جائے. سیدہ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا ام حبیبہ پہچانو انا زینب بنت علی, علی کی بیٹی زینب میں ہوں, حسین کی بہن زینب میں ہوں. بس عزادارو وہ بی بی کہتی ہے حسین کہاں ہے؟ شہید ہو گئے. عباس کہاں ہے؟ شہید ہو گئے. اکبر کہاں ہے؟ شہید ہو گئے. سیدہ زینب فرماتی ہے اے بی بی کس کس کا پوچھو گی؟ ہمارے مردوں میں سوائے سجاد کے کوئی باقی نہ رہا. اور وہ سامنے دیکھو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق, یہ سید سجاد ہے اور وہ حسین کا سر ہے, وہ عباس کا سر ہے, وہ علی اکبر کا سر ہے, وہ قاسم کا سر ہے, وہ علی اصغر کا سر ہے. ام حبیبہ نے ماتم کرنا شروع کیا. واہ محمد واہ علی واہ غربت. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق محمد و آل محمد فارس کلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام حاضرین و ناظرین کی جو بھی دعائیں ہیں خدا مستجاب فرما, ان کی مشکلات تکلیف اور مصیبتیں دور فرما, آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. جن مومنین اور مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جہاں کہیں بھی مومنین مسلمین عزیداری سید الشہداء میں مصروف ہیں ان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. الہی جو حضرات مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ان کی ہدایت فرما. اگر قابل ہدایت ہیں, اگر قابل ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات.